فبما تو اس لیے کہ، یا با وجہ، فا تو بما اس لیے کہ، نقضہم ان کے توڑنے سے، یا توڑا انہوں نے، نقضہم کا اصل مطلب ہے انہوں نے توڑا، فبما نقضہم اس لیے کہ انہوں نے توڑا، میثاقہم ان کے عہد، لفظی مطلب ہے میثاقہم ان کی عہد، اور جملے میں ہو جائے گا اپنے عہد، لعنہم لعنت کی ہم نے ان پر، نون مشدد ہے، شدت کا اظہار ہے، لعنہم لعنت کی گئی ان پر، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا اور کر دیا ہم نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیۃً سخت، فبما نقضہم میثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قاسیۃً، پھر اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد توڑے، اپنے میثاق کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ آغاز میں ہم نے بنی اسرائیل کو اپنی نصرت کا یقین دلایا تھا اور ان سے عہد لیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ جب تک یہ 5 کام کرتے رہو گے میری نصرت ملتی رہے گی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو خلاف ورزی کرے گا وہ راہ راستے بھٹک جائے گا۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ وعدے کی خلاف ورزی کی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لعنہم ہم نے انہیں لعنت زدہ کر دیا، دور کر دیا۔ تو یہ لعنت ہٹے گی کیسے؟ وہی واپس آ جاؤ، دین پر واپس پلٹ آؤ۔ استغفار بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو، توبہ۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے ایلیمنٹ کیا ہیں؟ گناہ پر ندامت، اللہ سے معافی مانگنا، اس فعل کو ترک کر دینا اور بگڑے ہوئے کو صحیح کر لینا، تب توبہ پوری ہوتی ہے۔ تو پھر توبہ بھی اگر ہم کہیں گے تو وہی بات آ جائے گی، اصلاح کر لو، واپس لوٹ آؤ، بگاڑ کو بناؤ کے ساتھ بدل ڈالو، تب جا کر کام بنے گا۔ اور ان کے دل سخت ہو گئے، قاسیۃً سخت کو کہتے ہیں، بالکل قسد سے، سما قسد قلوبہم پڑھا ہے آپ نے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح۔ تو بات یہ ہے دلوں کی سختی کیوں آتی ہے، دل پر سختی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ خول چڑھتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز جب خراب ہوتی ہے، جیسے روٹی اکڑ جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے نا، اس کا سارا موئسچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی پھل وغیرہ جب وہ گلتا سڑتا ہے تو وہ سخت نہیں ہو جاتا باہر سے، ایک خاص لیول تک خرابی کے بعد وہ اکڑ جاتا ہے اور اس کا چھلکا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کاغذ ہو، وہ ایسے دبائیں تو ٹوٹ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسے، کبھی نوٹس فرمایا؟ اسی طرح دل جب خراب ہوتا ہے تو کیسے ایک نقطہ پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر رفتہ رفتہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم اس کے علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ کھردرار خراب ہو جاتا ہے۔ اسکن کو نوٹس کیا کبھی؟ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی زخم ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے، آپ اس کو ایڈریس نہ کریں تو رفتہ رفتہ وہ اسکن موٹی ہونے لگتی ہے، خراب۔ ایک تو آتا ہے نا جو زخم کے اوپر چھلکا آ جاتا ہے سکر میں، اس کی بات نہیں کر رہی، اسکن خراب ہونے لگتی ہے اسکن ڈیزیزز میں، پھر رفتہ رفتہ وہ اسکن موٹی ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں آپ نے کبھی نہ کبھی بزرگوں کی اسکن میں دیکھا ہوگا کہ ان کی اسکن موٹی اور سینس لیس سی ہو جاتی ہے، بس وہ دل کے اوپر بھی ایسے ہی غلاف آ جاتا ہے، کیونکہ دل کی اصل حالت کیا ہے؟ نرمی، رقت قلبی، اور دل کی خرابی کیا ہے؟ دل کا سخت ہونا۔ سخت ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بے حسی آتی ہے۔ تو بے حسی یا سختی، اس سے پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے معاملات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، محبت کم ہو جاتی ہے نا، دلوں میں سختی آنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو جگہ کون دے سکتا ہے؟ جس کا دل نرم ہو، اور جن کے دل سخت ہو ایک دوسرے کو جگہ نہیں دے سکتے۔ فزیکل جگہ دینے کے علاوہ ویسے بھی جگہ دینا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، خلاف مزاج افراد کو برداشت کرنا، کیونکہ مزاج سب کے ایک جیسے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اچھا ہونا اور بات ہے اور مزاج ملنا اور بات ہے۔ اچھا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے مزاج ملتے تھے؟ اپوزٹ تھے ایک دوسرے کے، لیکن ساری عمر ساتھ کام کیا۔ اچھا عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے مزاج ملتے تھے؟ بالکل نہیں ملتے تھے، مزاج نہیں ملتے تھے، مقصد ایک تھا،
زندگی بھر کام کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے کئی فیصلوں سے علی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا. عثمان خلیفہ تھے نا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, تو علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے کئی فیصلوں سے اختلاف کیا. جب اکثریت نے قبول کر لیا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان پر کام کیا. پھر بعد ازاں علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ماشاءاللہ, تو لوگوں نے یعنی کوفہ والوں نے اپنے طور پر ایک تصور بنا رکھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں نہیں بنتی. تو ایک جمعے کے خطبے میں علی رضی اللہ عنہ سینئر صحابہ کا تذکرہ کرنے لگے اپنے سے پہلے والوں کا, تو ان میں انہوں نے عثمان کے متعلق بھی کچھ بات کہی. تو ایک بندے نے ٹوک دیا اٹھ کر کہ کہنے لگے کہ چھوڑیں آپ یہ باتیں نا, کہ یعنی کہ وہ تو ایسے اور ایسے تھے, کہ یعنی کہ آپ کے ساتھ ایسے اور ایسے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, جو اللہ نے یہ آیت اتاری ہے نا کہ مومنوں کے دلوں میں جو غل ہے قیامت کے دن ہم اسے صاف کر دیں گے, اور وہ بھائی بھائی ہوں گے اور اکٹھے بیٹھیں گے اور جام نوش کریں گے اور یعنی پرمسرت زندگی گزاریں گے, تو یہ آیت میرے اور عثمان کے بارے میں اتاری گئی. یعنی اس کا مطلب یہی تھا کہ بعد میں اتری ہے, مگر ان کا مطلب کہنے کا مطلب تھا کہ ہماری حالت پر یہ بات پوری اترتی ہے. کچھ شکایتیں تھیں ان کو عثمان رضی اللہ عنہ سے, ذاتی حیثیت میں نہیں تھی, ان کے کچھ فیصلوں سے اختلاف تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آج حکومت ہے تو اس سے کئی لوگوں کا اختلاف ہے نا, یا جیسے حکومت کو چھوڑیں ابھی عمران خان کی جو تحریک ہے اس وقت مقبول ہو رہی ہے, لیکن کئی لوگوں کو ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہے. ہر کسی کو دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے فیصلے کے معاملے میں, گھر میں نہیں ہوتا, ماں باپ سے اختلاف ہوتا ہے, بات مان لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ ہماری مرضی کا کام نہیں ہوا, تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے اختلاف تھے عثمان رضی اللہ عنہ سے, مگر جب اکثریت نے مانا تو انہوں نے بھی مانا, اور اطاعت سے پاؤں باہر نہیں رکھا. تو ہم مزاج ہونا اور چیز ہے, علی اور عمر زیادہ ہم مزاج تھے, یہ بھی یاد رکھیے. علی اور عمر رضی اللہ عنہ کی مینٹیلٹی, ذہنیت بہت میچ کرتی تھی, اور ایک دوسرے کے یعنی بہت ہم رائے تھے یہ اکثر اوقات. تو اپنا اپنا مزاج ہے, مزاج ایک ہونا اور بات ہے, اور نیکی پر اکٹھا ہونا اور بات ہے. تو دو مختلف مزاج کے افراد بھی ایک مقصد کے لیے کام کر سکتے ہیں, لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے مزاج کے برعکس لوگوں کو قبول نہیں کر پاتے. یہ بھی محرومی ہے. یہ محرومی آتی ہے نا جو سخت دلی سے آتی. پھر ہدایت کا قبول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ زندگی میں آپ کو بہت دفعہ ایسے تجربات ہوئے ہوں گے, آپ دو لوگوں کی صلح کرانا چاہتے ہیں, کسی کی بھی, ماں باپ بیٹے سے ناراض ہیں, بہو ساس سے ناراض ہے, یا ساس بہو سے ناراض ہے. آپ ایک فریق کو سمجھاتے ہیں وہ مان جاتا ہے, اور دوسرے فریق کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں کرنی صلح, جی میں ہیں او وہی صحیح ہے. کرتے ہیں نا لوگ, بہت دفعہ آپ کو زندگی میں تجربہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ محرومی. یہ کمال نہیں ہے, یہ محرومی ہے. اور یہ محرومی کیوں آتی ہے؟ سخت دلی کی وجہ سے. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کو آپ کی خوبی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا احسان ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت مزاج اور بد زبان ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. تو دلوں کا سخت ہونا نا یہ خوبی نہیں ہے, یہ خامی. لہٰذا مومنوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں نرم مزاج ہونا چاہیے. تو جب اللہ کی دین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. دل سخت ہونے سے نصیحت اثر نہیں کرتی. تو اقبال کہتے ہیں نا, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہ وہی کیفیت ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے کلام کو سن کر اللہ مومنوں کی کیا صفت بتاتے ہیں, وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جایا کرتے ہیں. بار بار آتا ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کا کلام سنتے ہیں, آیتیں سنتے ہیں تو روتے ہیں, اور تھوڑیوں کے بعد سجدوں میں گر پڑتے ہیں. ہم پر وہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ عذاب کی آیتیں پڑھ کر, اللہ کی سزا کی بات سن کر ہمارا وہ حال کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گئے. لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے ایک دفعہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, آخری سال آپ کا جو سال عام الوفود ہے, 9واں سال, اس کا واقعہ ہے. تو عبد القیس قبیلہ تھا, اس کا گروہ آیا ہوا تھا, وفد آیا ہوا تھا. تو وہ نئے بالکل نئے مسلمان ہوئے تھے, تو قرآن پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. اس کے ایک دو افراد نا قرآن پڑھ رہے تھے نا, ان کو یعنی
اسٹوڈنٹ بنایا گیا تھا، وہ مہینہ 1.5 مہینہ جو انہوں نے رکنا تھا، تو وہ فل ٹائم پڑھ رہے تھے، تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے مفہوم پر. تو ابو بکر آ گئے تو کہنے لگے کہ پہلے ہم بھی قرآن پڑھتے تھے ایسے ہی رویا کرتے تھے، پھر ہمارا دل نافرمانیوں کی وجہ سے سخت ہو گیا تو اب ہمیں ویسا رونا نہیں آتا. یعنی یہ حال ابو بکر کہہ رہے ہیں. حالانکہ ابو بکر کا عالم یہ تھا کہ مستقل وہ روتے تھے نا تہجد میں، تو ان کے چہرے پر نا نشان پڑ گئے تھے مستقل رونے کی وجہ سے، لیکن انہیں اتنا احساس تھا کہ بھئی ہم یعنی دور ہو گئے ہیں یا ہمارا جو ہے غلطیاں وہ سختی قلب کا باعث بن گئی ہے. آج ہم کہتے ہیں ہر بندہ میرا دل بالکل صحیح ہے، میں بالکل صحیح ہوں، میرا دل بالکل صحیح حالت میں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کسی منافقت کا شکار نہ ہو جاؤں یا کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں. جب یہ محسوس ہونے لگے نا کہ میں بالکل صحیح ہوں، وہ خطرے کا علام ہوتا ہے، اس وقت سوچ کر جائے. تو دل کی سختی ایک سزا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یحرفون، اور وہ تحریف کرتے ہیں، یا پہلے بھی پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، الکلمہ کلموں کو، جملوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے. ایگزیکٹلی یہی جملہ پڑھ چکے ہیں اب بقرہ میں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور وہ جملوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. واو زاد عین جو ہے یہ مواضع کی روٹ ہے، وضع، اور اس سے مواضع بنا بیٹھنے کی جگہ جہاں سیٹ کیا گیا کسی چیز کو ایکچولی ڈیزائن کے اندر، وہاں سے پھیر دیتے ہیں. آپ کو مطلب پتا ہے یہ توریت کے الفاظ کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک لفظ آگے پیچھے سے کرنے سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے. میں نے اس کی موٹی سی مثال دی تھی کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ حتی انتم سکارا، تو اگر ہم یہ ایک خدا نہ خواستہ کوئی لفظ جو ہے سکارا کا بدل دے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی نا. تو اس وجہ سے اللہ رب کریم یہاں بیان فرما رہے کہ توریت میں یہ الفاظ کو بدل دیتے ہیں، ان کی جگہ بدل دیتے ہیں، کوئی لفظ آگے کوئی پیچھے کرنے سے مفہوم کہاں کا کہاں پہنچا دیتے ہیں. وانسو، اور وہ بھول گئے، حظًا ایک حصہ، مما اس کا جو ذکروا نصیحت کیے گئے تھے، بھی اس کے ذریعہ. دیکھیں ذکروا ذال پر پیش ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ پیسو وائز ہے، پیسو وائز ہے. ذکروا بھی، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے. نصیحت کرنے والا کون ہے یہ ذکر نہیں آ رہا نا، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے. اور وہ ایک بڑا حصہ بھول گئے اس کا جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی اپنی کتاب کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، وہی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. ولا، اور نہ تزالو ٹلے، لا تزالو کا مطلب ہمیشہ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ولا تزالو ہمیشہ، تتلعو تم اطلاع پاتے. تو لام عین روٹ ہے، مطلع کیا جانا آپ کو پتا ہے استعمال کرتے ہیں اردو میں. مطلع شیر کا جو ہے وہ بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں. آسمان پر بھی مطلع ابر آلود ہونا، تو مطلع کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. تو تتلعو، تا جو ہے یہ کس کا ہے؟ مضارع کا. تم اطلاع پاتے ہو، ان تتلعو تو اطلاع پاتا ہے. الا خائنتن، ان کی خیانت پر. الا نے خائناتن کو تن کیا، یعنی تن تھا نا اس کو زیر دے دی الا نے، تو الا کیا نکلا پھر؟ حرف جر. اور الا خائنتن کیا بنا؟ مرکب جاری. منہم ان کی جانب سے. ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور ہمیشہ آپ کو ان کی خیانت کی اطلاع ملتی ہی رہتی ہے. یعنی کتاب میں انہوں نے اتنی تحریف کر رکھی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی نیا پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے. جب کوئی قرآن کا نیا حکم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے یہاں توریت کو بدل رکھا ہے. قرآن نے نئے سرے سے اسلام کو کھڑا کیا تو جتنے احکامات قرآن نے بیان کیے ظاہر ہے وہ توریت میں بھی تھے، شاید کوئی ایک نہ رہا ہو. اب توریت میں وہ احکامات غائب ہیں، نہیں پائے جاتے. آج بائبل میں نہیں ملتے، ان میں سے کئی باتیں نہیں ملتی، تو وہ کہاں گئی؟ تحریف کا شکار ہو گئی نا. تو جب کوئی نیا حکم کھڑا ہوتا تھا تو اس کا پتہ کیا چلتا تھا؟ انہوں نے یہ حکم بھی بدل رکھا ہے، انہوں نے یہ حکم بھی بدل رکھا ہے. انڈائریکٹ بہت پتہ چل جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ. اللہ مگر، یا سوائے، قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے. اللہ قلیلاً منہم، سوائے تھوڑے سے لوگ ان میں سے جو بچ گئے.
کس بات سے؟ ان جرائم سے. کیا جرائم؟ تحریف کرنا کلام میں، کلام کو بھلا دینا اور جان بوجھ کر احکامات کو بدلنا. ان اعمال سے ان میں سے بچنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور یہ تھوڑے لوگ وہ تھے جو آپ کے عہد میں مسلمان ہو گئے. فاعفو، پس معاف کر دو، عنہم، ان کو. اب آپ یہ دیکھیے کن کو معاف کرنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہود جیسی قوم جو مسلسل ایسے شدید بڑے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو بھی آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان میں کیسے جرم ہوتے ہیں؟ ان جرائم کے مقابلے میں ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر یہ کتنی بڑی جرات کا کام ہے نا. یہ ہے دل کی سختی، یہ ہے دل کی سختی. تو اللہ فرما دے فاعفو عنہم، انہیں معاف کر دو. یعنی دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ نارمل چلو. یہ نہیں کہ دین کے معاملات میں معاف کرنا، یعنی دین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس راہ پر چلے چلتے رہے، مگر ان کی غلط کو ہم صحیح نہیں کہیں گے. ہم غلط کو غلط ہی کہیں گے، البتہ ان کے ساتھ اپنے معاملات ہم درست رکھیں گے، ہم ان پر تھانے دار نہیں بنائیں گے. وصفح، اور درگزر سے کام لو. صاد فہ صفح، صف ہوتا ہے گزر جانا. صفحہ کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ پلٹ سکتے ہیں. جب آپ صفحہ پلٹ دیتے ہیں تو وہ پچھلی بات پیچھے چلی جاتی ہے، اگلی کھل جاتی ہے. سمجھ آئے صف کیا ہے؟ در گزرو. در گزرو کیا ہوتا ہے؟ آگے چلے جاؤ، اسٹیپ اہیڈ. تو جب آپ فرض کریں رستے میں کسی نے گند پھینکا ہوا ہے، آپ اس پر سے پھلانگ کر گزر گئے تو اب وہ گند آپ کو نظر تو نہیں آئے گا. تو اسٹیپ اہیڈ، آگے بڑھ جاؤ، وہیں پر کھڑے مت ہو جاؤ. تو جو لوگ کرتے ہیں نا میں اگل کدی نہیں چھڑ سکتا یا چھڑ سکتی، وہ ایکچولی اسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اس گند کے سرہانے، اور اس گند کے گڑنے، سڑنے اور ختم ہونے کا پورا تماشا دیکھے بغیر ٹلنے پر راضی نہیں ہوتے. تو نقصان اپنے ذوق نظارہ کا کرتے ہیں، دوسرے کا کیا جاتا ہے؟ وہ تو گیا اپنے کام پہ. لہٰذا اپنے ساتھ احسان فرمائیں اور درگزرے، آگے چل پڑیں. فصفح. اب دیکھیں یہ فاعفو اور وصفح جو ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ کون سی صیغے ہیں؟ امر ہے. فا کو ہٹا کر کیسے پڑھیں گے؟ فا تو ہے ہی نہیں نا صاد کے ساتھ، عین کے ساتھ ہے فا. الف کہاں گیا؟ اوفو، اوفو. اگر لام کلمہ پر پیش ہو تو الف کلمے پر بھی پیش آئے. عین کلمہ ویسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو تیسرا کلمہ ہے، عام طور پر 6 حرفی حروف ہوتے ہیں نا، تو اگر تیسرے کلمے پر پیش ہے تو پھر جو آپ کا امر بن رہا ہے اس کے پہلے کلمے پر بھی پیش ہو. فا عین لام 3 حرف ہوتے ہیں نا، عام وزن جو ہے وہ فعالہ ہوتا ہے نا، تو فے عین لام. تو لام کلمے پر اگر پیش ہے تو فا کلمے پر بھی پیش ہو. اور اگر لام کلمے پر زیر یا زبر ہو تو پھر فا کلمے پر زیر آتی امر کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب وصفہ ہے اس کا واو ہٹائیں گے تو کیا لگے گا؟ اسفہ، اسفہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے یہ بات؟ عین میں نے آپ سے کہا زیر یا زبر دونوں ہوں تو پھر زیر آئے گی. زبر نہیں آتا امر میں، زبر نہیں آتا عین کلمے پر، یا پیش آتی ہے اور یا زیر آتی ہے. تو پیش ہوگا تو پیش آئے گا. عین کلمے پر فے عین لام 3 حرف ہے نا، درمیان والے جو کلمہ ہے اس پر اگر پیش آئے گا تو پہلے پر پیش آئے گا، اور اگر درمیان والے پر زبر یا زیر آئے گی تو پہلے پر زیر ہی آئے گی. سمجھ آئی؟ جیسے فے عین لام ہے، اب لام نے ہمیشہ ساکن ہو جانا ہوتا ہے امر کے اندر، تو اس پر تو جزم آ گئی. پہلے اس بات کو سمجھ لے، فے عین لام ہے نا، فعلا،
فعلا سے آپ نے جو ہے بناتے ہیں پہلے مضارع سے پھر آپ بناتے ہیں امر. اب وہ تو پورا پروسیس ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فے عین اور لام جو بنے تو اس کا جو کلمہ عین ہے یعنی عین جو لفظ ہے اس کے اوپر اگر پیش ہے تو جو الف شروع میں ایڈ ہونا ہے نا اس کے اوپر پیش آئے گا، اف ال بنے گا. اور اگر عین کے اوپر زبر ہے یا نیچے زیر ہے تو جو پہلے الف لگنا ہے نا، حمزہ لگنا ہے، اس کے نیچے زیر آئے گا، اف ال اف ال. اور زبر نہیں آتا، اصل بات یہ زبر نہیں آتا. اب یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آئی؟ اگر آپ جب پہلی بات ہے کہ یہ سمجھیں کہ ماضی سے امر نہیں بنتا، مضارع سے امر بنتا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب آپ، چونکہ ماضی آپ کو کافی اچھا آتا ہے، مضارع ابھی تھوڑا مشکل لگتا ہے، اس کو جب کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. ابھی موٹی بات سمجھ لیں. فعالا بنیادی آپ کا لفظ، فعالا کو آپ پروسیس کر کے بناتے ہیں امر. تو حمزہ کا اضافہ کریں گے شروع میں، لام کو ساکن کر دیں گے، فا کو بھی ساکن کر دیں گے. ہمیشہ فے کی جگہ جو لفظ آئے گا ساکن، لام کی جگہ جو لفظ آئے گا ساکن. حرکات صرف دو پر ہونی ہے، عین پر، حمزہ پر. اگر عین پر پیش ہے تو حمزہ پر پیش ہوگا، اور اگر عین پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ پر زیر ہوگی، زبر نہیں آتا. ٹھیک ہے.